السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج کے اس لائیو پروگرام میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے کہ جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، جتنا اس کا احسان ادا کیا جائے اتنا کم، اور ہماری رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ امت محمدیہ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، اس کے بعد کے جو معاملات اس کے ساتھ ہونے ہیں، اس کے تعلق سے بھی ہمیں آگاہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رہتی دنیا تک کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ بھی بتلایا۔ یہ دنیا فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ نے کہا کل من علیہا فان، کہ اس دنیا سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین ہی صرف اس دنیا میں باقی رہے گا، اس کے بعد ساری چیز اس دنیا کے اندر ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ کیا کہا؟ اللہ کی ذات بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے،
الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. خلق الموت والحیات، زندگی کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، موت کو پیدا کرنے والی ذات وہ بھی اللہ کی ذات ہے. آگے اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو ہم نے کس لیے پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں، آزمائے، لیبلوکم، ہم دیکھیں، جانچ پڑتال کرے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والا، کون ہے جو بہتر عمل کر کے دکھلانے والا کون ہے. تاکہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انسان اس دنیا میں چند سال گزارتا ہے، اس کی متعینہ مدت گزارنے کے بعد ایک وقت آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں جو ہمیشہ باقی رہے گا، بلکہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب ہماری موت لکھی ہوگی، اینما تکونوا یدرککم الموت، انسان جہاں بھی کہیں ہوگا موت سے آگے رہے گی، موت سے پکڑ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ نے کہا اگر وہ کہیں پہاڑ پہ چلا جائے، وہ کہیں بھی چلا جائے، انسان کے موت کے وقت اس کی موت آگے رہے گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا تاکہ اس دنیا میں انسان زندگی گزارنے کے بعد ایک وقت آئے اور اس وقت میں انسان کی موت ہو جائے. اب وفات پانے کے بعد، وفات پانے سے پہلے، پیدائش کے بعد، جوانی کے بعد سے لے کر فوت ہونے تک انسان نے کون کون سے اچھا اعمال کیے، کون کون سے نیک اعمال کیے، انسان کے اچھے اعمال کو دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے زندگی عطا کی ہے، تاکہ اس دنیا میں جو اس اعمال کو کیا ہے اس کا بہتر بدلہ اس کو آخرت میں دیا جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ کیا کہتا ہے کہ جو بھی شخص نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی دونوں جنس میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں، ایمان کی صورت میں وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے وہ عمل صالح کرے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ جل شانہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، کہ ہم اس کو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہم اسے بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اس دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی، یہ دنیا خوشگوار ہو جائے گی. یہ دنیا جو ہمارے لیے بڑی پریشانی والی بن چکی ہے، ہمارے لیے دقتوں والی بن چکی ہے، ہمارے لیے مصائب والی بن چکی ہے، ہمارے لیے اس دنیا کے اندر ایسے ایسے چیلنجز آ چکے ہیں کہ جس سے نپٹنا ہمارے بس میں نہیں ہے. اللہ کہتا ہے عمل صالح کرو، ہم تمہاری زندگی بہتر بنا دیں گے. دنیا کی زندگی بہتر بن جائے گی، اور اس دنیا کی زندگی کے بعد اور ایک زندگی آنے والی ہے، وہ موت کے بعد کی زندگی سے عالم برزخ کہا جاتا ہے، یہی آخرت کی زندگی ہے. اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. دنیاوی زندگی تو بہتر عطا کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کیا کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے مومن بندو، تم یہ نہ سوچنا کہ تم نیک عمل کرو گے تو تمہارے نیک عمل کا بدلہ صرف دنیا میں تمہیں مل جائے گا. کافروں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، دان کرتے ہیں، اتنا دان کرتے ہیں، تو ان کا بدلہ انہیں صرف دنیا مل جاتا ہے، دنیا میں ان کو مل جاتا ہے.
اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک شرط لگائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ تمہارے اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ تمہارا ایمان پر قائم رہنا انتہائی ضروری ہے۔ تم ایمان پر قائم رہو گے تو تمہیں دنیا کے اندر تو اس کا بدلہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا، بہترین دنیا ملے گی، لیکن اگر ایمان پر نہیں ہوں گے تو صرف دنیا میں ملے گا، اور ایمان پر ہوں گے تو دو فائدہ ہوگا، ایک تو دنیا میں ملے گا اور اس کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بدلہ دیں گے۔ انسان سے اللہ کہتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم اسے آخرت میں بہترین بدلہ دیں گے، اتنا بہتر بدلہ دیں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان کے اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین سے بدلہ دے گا۔ بِأَحْسَنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اللہ کہتا ہم تمہیں بہتر بدلہ دیں گے۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے بہتر دیں گے جس کو تم کرتے ہو، احسن انتہائی ذرا اچھا بدلہ دیں گے، یہ آخرت میں انشاءاللہ بدلہ ملے گا۔ تو آپ دیکھیے دنیا میں انسان اگر نیک کام کرے گا تو اس کو دنیا میں تو اجر ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ جو ٹاپک آپ کے سامنے آج چل رہی ہے وہ فکر آخرت پر گفتگو کرنی ہے۔ آخرت کی فکر انتہائی ضروری ہے، انسانی زندگی کے اندر آخرت کی فکر کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ فکر آخرت اگر انسان کے اندر نہیں ہے تو انسان اس دنیا کے اندر جانوروں والی زندگی گزارے گا۔ اگر انسان کے اندر فکر آخرت ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا خیال کرے گا، ہمیں اللہ کے وہاں جانا ہے، وہاں حاضر ہونا ہے، ہمیں وہاں پر اللہ کے یہاں جانے کے بعد ہمیں وہاں پر حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، دو جگہ تین آیت تلاوت فرمائی، دو جگہ سے دوسری آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف نہ دل میں پیدا کر لو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم غور کر لو، دیکھ لو تم نے کل کے لیے کیا پیش کر رکھا ہے۔ کل سے مراد کیا ہے؟ کل سے مراد یہاں پر القیامہ، یہاں قیامت مراد ہے کہ کل قیامت کے لیے تم نے اس دنیا میں کیا تیاری کر لی ہے۔ تم اس دنیا کے اندر تمہاری موت سے پہلے، تمہاری وفات ہونے سے پہلے، اس دنیا کی رخصتی سے پہلے تم کل قیامت کے دن تمہیں کیا چیز کام آنے والی ہے اور تمہارا حساب کتاب ہونا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسب، کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی تمہارا حساب کر لیا جائے اس سے پہلے تم حساب و کتاب اپنا کر لو۔ یعنی بتلانا چاہتے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کہتا ہے کل کے لیے دیکھ لو کہ کل قیامت تمہیں کیا چیز کام آنے والی ہے، کیا اس کی تم نے تیاری ہی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس کی تفسیر بیان کرتے کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب لو کہ ہم اس دنیا کے اندر وہ اعمال ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ روز قیامت ہمارے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے اس معاملے کی تیاری ہم کتنی کر رہے ہیں، ہم نے کتنا اچھا کام کیا، ہم نے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد کتنے کو پریشان کیا، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اس روز قیامت مفلس ہو جائیں گے۔ یہ مفلس والی روایت میں نے ابھی ہی پرسوں بیان کی ہے کہ مفلس نہ ہو جائے، انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اس کو میں دوبارہ بیان کروں گا۔ تو کل قیامت کے لیے اپنا حساب کر لو، یہ ہے فکر آخرت۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر دیکھیے فکر آخرت کا جذبہ کتنا زیادہ تھا۔ ہم غور کریں، ہم جب اس پر غور کریں گے، جب اسے دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا صحابہ کرام کے اندر فکر آخرت کتنا تھا، آخرت کتنا خوف تھا،
कितना डरते थे। सहाबा कराम के बारे में शरीयत इस्लामिया का मुत्तफका फैसला है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, तमाम के तमाम सहाबा मुनसिफ है, आदिल है। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहा कि अल्लाह ताला तमाम सहाबा से राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। और सहाबा कराम के ताल्लुक से कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न जाने कितनी आयतें नाज़िल फरमा करके सहाबा कराम की फजीलत को उजागर कर दिया। सहाबा कराम के एक एक मरहले को, एक एक लम्हे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हमारे ईमान अफरोजी के लिए, ईमान हौसला, ईमान को मजीद बढ़ाने के लिए हमें बतौर मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश कर दिया। अहादीस के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सहाबा कराम की तारीफ में, तफजील में, उनके मनाकिब में बाब कायम कर दिए हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की किताब के हवाले से इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके सामने पेश करूं। सहाबा कराम का मामला देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको कौन नहीं जानता, उनकी फजीलत कौन नहीं जानता। एक वक्त ऐसा आता है कि जंग के लिए ऐलान होता है और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचते हैं कि आज तो मैं हज़रत अबू बकर पर गालिब आ जाऊंगा। इतना अपने घर का आधा माल लेकर लगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अपने घर का पूरा माल उठा लाए, अपने घर का पूरा माल लाकर पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर अपने घर में क्या छोड़ा है? अल्लाह के रसूल आपकी मोहब्बत छोड़ आया, उसके अलावा कुछ भी नहीं छोड़ाया, सारा ताजा लेकर आ गया। ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पूरा माल अल्लाह के रास्ते में लेकर आ गए। हर उमर कहते हैं आज फिर मैं हार गया, आज फिर मैं बाजी हार गया। कौन कहता है? उमर फारूक कहते हैं, यानी अपना पूरा माल अल्लाह के रास्ते में लाकर खर्च कर देने वाला ये खलीफातुल मुस्लिमीन। और इतनी फिक्र रोज़ क़यामत की आई है, इनके क्या मामला है। वो आखिरत में इतने फिक्रमंद रहते थे कि फरमाया करते, काश में किसी मोमिन के जिस्म का बाल होता, सर या जिस्म के अंदर बाल, मैं किसी इंसान के, किसी मोमिन बंदे के जिस्म का बाल होता। कभी फरमाते ये बाल होता ताकि जैसे इंसान अपने सर के बाल कटवाता है, बाल साफ करता है, वैसे मैं खत्म हो जाता, मैं बाकी नहीं रहता। और क्या फरमाते थे? कभी फरमाते काश में कोई दरख्त होता जो काट डाला जाता और लोग उसका फल खा जाते, अब मैं दुनिया के अंदर ही मेरा खात्मा हो जाता, मैं हिसाब किताब का मेरे साथ मामला ना होता, मेरा मामला क़यामत तक ना पहुंचता। गौर कीजिए, गौर कीजिए और देखते क्या सोचते हैं। काश में घास होता, काश में घास होता और लोग उसे जिसे जानवर चरते हैं, जानवर खाते हैं, जिसे जानवर खाते हैं वाली घास होता ताकि जानवर उसे खा लेते और वो खत्म हो जाता और उसमें से कुछ बचता ही नहीं। ये कैफियत है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। तीन बातें, एक तो मोमिन के जिस्म का बाल होता, दूसरी बात कोई फलदार दरख्त होता या फिर घास होता, जानवर खा जाते। देखिए आखिरत की फिक्र देखिए, कयामत की फिक्र देखिए, आखिरत की फिक्र देखिए, कितने फिक्र है कि वहां का हिसाब किताब होगा। ये हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मामला। और आइए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके बारे में देखिए, इमाम इब्न क़य्यिम ने क्या बयान किया। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अल्लाह के रास्ते में हमेशा पेश रहने वाले, अपने खिलाफत के अंदर गरीबों का सहारा बनने वाले, जो कमजोरों का हाथ बनने वाले, कमजोरों को अपना सहारा देने वाले हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा सूरह तूर की तिलावत फरमा रहे थे। जब इस आयत पर पहुंचे, इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, कि तेरे रब का अज़ाब वाक़िअ होने वाला है, तेरे रब का अज़ाब वाक़िअ होने वाला है। इस आयत पर पहुंचते हैं। जब इस आयत पर पहुंचना होता है तो देखिए क्या होता है।
تو اتنا روئے کہ آپ کی شدت رونے کی وجہ سے آپ شدت سے آپ کو بخار آ گیا، بیمار ہو گئے۔ اللہ اکبر! آخرت کی فکر دیکھیے، آپ بیمار ہو گئے، ہمارا اور آپ کا معاملہ دیکھیے، آپ بیمار ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق کون ہے؟ ان 10 جنت کی بشارت ملنے والوں میں سے دوسرے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آپ بیمار ہو گئے، اور آپ کی بیماری میں صحابہ کرام آپ کی خیر خیریت کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد جب وہاں صحابہ کرام پہنچتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں اس طرح نجات پا جاؤں کہ نہ مجھے اجر ملے نہ سزا ملے، یعنی میں روز قیامت عذاب کا جب واقع ہونے والا دن، یعنی قیامت کا دن جب آئے تو میرا معاملہ سب برابر ہو جائے، نجات مل جائے، نہ مجھے سزا جزا نہ ملے، سب برابر ہو جائے، بس مجھے نجات مل جائے، یعنی قیامت کی ہولناکی سے نجات مل جائے، واقع ہونے والے عذاب سے نجات مل جائے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ۔ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جنت کی بشارت پانے والوں میں سے ایک ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کا لقب دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے آپ بھی آئے گئے، اور ایک معاملہ حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تب بھی کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل نہ کرے، کوئی بھی کام نہ کرے، کوئی خیر کا کام نہ کرے تب بھی چل جائے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے، آپ دیکھیے ان کے غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ جب قبر پر آپ کھڑے ہو جاتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کے آنکھ سے گرنے والے آنسو سے زمین تر ہو جایا کرتی۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ حضرت عثمان نے کہا ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ ان القبر اول منازل الاخرہ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، کہ جس نے اس منزل میں نجات پالی، جس نے اس منزل میں نجات پالی، اس کے لیے اس کے بعد کی ساری منزل آسان ہو جائے گی، یعنی آخرت کی ساری منزلیں اس قبر کی پہلی منزل کے آسان ہی کے بعد آسان ہوتی جائے گی۔ پھر آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ قبر کی پہلی منزل جس کے لیے مشکل ہو گئی، جس کے لیے دشواری والی بن گئی، فما بعدہ اشد من، تو اس کے بعد آنے والی آخرت کی جتنی منزلیں ہیں ساری کی ساری منزلیں مشکل در مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کے آنکھ سے آنسو نکلتے تھے، آپ اتنا روتے تھے، آپ اتنا روتے اس آخرت کے خوف میں، فکر آخرت اتنا زیادہ کہ ہمارا کیا معاملہ ہوگا، آپ اتنا رویا کرتے تھے۔ آپ غور کیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرنے والے، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ خرچ کرنے والے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی حیا کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس سے اللہ حیا کرے اس سے میں حیا کیوں نہ کروں۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا معاملہ دیکھیے، ان کے بعد ایک اور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے کہ آپ دنیا کے فتنے سے خوف زدہ رہتے تھے۔ فرمایا کہتے لمبی امیدیں لگانے اور نفس کے پیچھے چلنے سے بچو، یعنی اس دنیا کے اندر آپ زیادہ دن تک رہنے سے بچو۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اب اس دنیا میں کئی سال رہوں گا، مجھے موت نہ آئے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ اس دنیا کے فتنے سے بچنا،
नफ्स के पीछे चलने से बचो। लंबी उम्मीदें आखिरत को बुला देती हैं। इंसान आखिरत को बुला देता है। इस दुनिया के अंदर हमारी लंबी लंबी फहरिस्तें, ये करना है वो करना है। दुनिया के अंदर हम सारे के सारे चैलेंजेस जीतने के चक्कर में हम इस दुनिया को एक बड़ा सा जन्नतनुमा जगह बनाने के चक्कर में आखिरत से इंसान गाफिल हो जाता है। हज़रत अली कहते हैं कि उम्मीद इंसान को आखिरत से गाफिल कर देती है और नफ्स के पीछे चलना हक से रोक देता है। हक इंसान नहीं बोल पाता। सुन लो, ये दुनिया मुंह तोड़ कर जा रही है और ये दुनिया मुंह मोड़ कर तुमसे जा रही है और आखिरत चल पड़ी है और आ रही है। इन दिनों के कुछ बच्चे हैं पर इन दोनों के कुछ बेटे हैं, बस तुम आखिरत के बेटे हो बनो। इस दुनिया के कुछ बेटे हैं, उसमें तुम आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे मत बनो। आज अमल का वक्त है, कोई हिसाब नहीं और कल हिसाब होगा और कोई अमल नहीं। बहुत बेहतर बात कही कि इस दुनिया में तुम अमल कर सकते हो। दुनियादारी को इतना इख्तियार करो जितना तुम्हारी जरूरत है। दुनिया के पीछे मत पड़ जाओ, बल्कि आखिरत के हिसाब की फिक्र करो। यहाँ अमल होगा, वहां हिसाब होगा। दुनिया में तुम्हारा कोई हिसाब लेने वाला नहीं। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का मामला था। हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं, फरमाते हैं, मुझे कयामत के दिन सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि मुझे ये ना कह दिया जाए, ऐ अबू दरदा ये तो बता कि तूने जो इल्म सीखा था उस पर अमल कितना किया। ये देखिए, फिक्र देखिए, अल्लाह अकबर। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रोज़ क़यामत मुझसे पूछना लिया जाए कि अबू दरदा बतला तूने इल्म जितना सीखा उतना कितना अमल किया। हदीस की रूह से इंशाअल्लाह बात करूंगा, जो हदीस जहां पर एक हदीस में इंशाअल्लाह भी पेश करूंगा, उसके अंदर इल्म का लफ्ज़ भी आएगा। उनकी फिक्र देखिए कि इल्म के बारे में मुझसे पूछना लिया जाए कि कितना अमल किया। और कहते अगर तुम लोग जान लो कि मौत के बाद तुम्हारा किन चीजों से वास्ता पड़ने वाला है तो ना मजे से खा सकोगे, ना पी सकोगे, ना घरों के साए में दाखिल हो, बल्कि अपने सीने पर हाथ मारते हुए और अपने सीने पर हाथ मारते हुए और अपने आप पर रोते हुए बयाबानों को निकल खड़े हो जाओगे, जंगलात में चले जाओगे। काश में कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता और जानवर से खा लेते। यह अल्लाह ताला बयान करते हैं। इब्न अबी मुलैका बयान करते हैं, मैंने 30 सहाबा कराम, एक दो नहीं 30 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मुलाकात की। वो सब अपने ऊपर निफाक के फितने से खौफज़दा रहते थे। कोई भी ये नहीं कहता था कि मेरा ईमान जिब्राइल और मिकाइल जैसा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह का कौल है, निफाक से वो डरेगा जो मोमिन है और उससे इत्मीनान में वही होगा जो खुद मुनाफिक है। हसन बसरी कहते हैं कि निफाक से वो डरेगा जो मोमिन है और इस दुनिया के अंदर निफाक से जो नहीं डरता, मुतमईन है, वो मुनाफिक है, दोगला इंसान है। ये इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह किताब अल जवाबुल काफी लिमन सअल अन अद-दवा अश-शाफी से ये पूरी बातें जो मैंने अपने सामने नकल की सहाबा कराम की और यहां तक मुनाफिक का तक का ये पूरा उस किताब के अंदर मौजूद है। इस किताब के हवाले से आपके सामने बयान किया गया। ये फिक्र आखिरत सहाबा कराम, और देखिए उनके अंदर आखिरत तक कितना खौफ बैठा हुआ है कि उनके साथ क्या होगा, कैसे मामला होगा। आज हम अपने आप पर गौर करें, हमें कितना फिक्र आखिरत है, हमारे अंदर कितना खौफ है, कितना डर है, हम फिक्र आखिरत कितना अपने अंदर अपनाए हुए हैं। आइए एक हदीस आपके सामने पेश करूं, उससे पहले एक दुआ पेश कर दूं। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम।
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج کی ابتدائی آیت سے ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لو، تمہارے رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یاد رکھ لو قیامت کا زلزلہ شیء عظیم ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت بھیانک چیز ہے، تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہیں اس کا اندازہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ قیامت کیسی چیز ہے اور کیا چیز ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ دیکھیے اس روز قیامت، ایک تو کہاں اس کا زلزلہ بہت سخت ہوگا اور اس کا قیامت بڑی چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے یوم ترونها، کہ تم دیکھو گے روز قیامت، تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والے باپ نے دودھ پلائے بچوں کو بھول جائے گی۔ آج دنیا کے اندر ایک ماں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ اس کا بیٹا ہے، لیکن قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ ماں اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دے گی، اس کا حمل گر جائے گا۔ آج مائیں اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی حفاظت کے لیے دنیا کی ساری تکلیفیں برداشت کر لیتی ہے، ساری تکلیفیں جھیل لیتی ہے، سب کچھ برداشت ہے، لیکن اس پیٹ میں پلنے والے بچے کو تکلیف نہ ہو اس لیے وہ ساری چیزوں کو جھیل لیتی ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اللہ نے کہا اس روز قیامت سارے لوگ شرابی کی طرح نظر آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے شراب نہیں پی رکھی ہوگی، انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان کی کیفیت بنی ہوگی، ان کی حالت جو بنی ہوگی اللہ کے عذاب سے کیفیت بنی ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ روز قیامت کی ہولناکی کتنی خطرناک چیز ہے، اور اللہ رب العالمین نے شیء عظیم کہا کہ قیامت ازلا بڑی چیز ہے۔ یہاں پر لفظ شیء کی تشریح اور تفسیر میں امام شوقانی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح القدیر کے اندر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ شیء سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت کے دن زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، زلزلہ آئے گا۔ وَأُخْرِجَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے اندر سے سارے بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی پھر کیوں کہا کہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے؟ امام شوقانی کہتے ہیں فتح القدیر کے اندر تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ ایسا زلزلہ ہوگا جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، انسانی سوچ سے اوپر کی چیز ہے، انسان جتنا سوچ سکتا ہے اس سے بڑی چیز ہے۔ یعنی کچھ مناظر دکھائے گئے اور اس سے بڑھ کر بھیانک چیز ہے قیامت کا زلزلہ۔ یہ دنیا میں 4-5 پوائنٹ
پوائنٹ کا زلزلہ آتا ہے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، گھر بار چھوڑ کر انسان باہر کو آ جاتا ہے۔ کاٹمانڈو کا زلزلہ اتنا بھیانک زلزلہ، اس کے بعد ابھی چند روز قبل ادھر زلزلہ آیا، اور زلزلوں پر زلزلے آتے ہیں، بڑے سے بڑے زلزلے 5 سے 7 سے 12 سے 14 انچ کے پوائنٹ کے ہوتے ہیں۔ اتنے پوائنٹ کے اندر ہماری حالت خستہ ہو جاتی ہے۔ آپ سوچے قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا، اس کے مقابلے میں کتنا بھیانک ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا۔ تو اس لیے قیامت بہت ہی بھیانک چیز ہے، اس کی فکر انسان کے اندر انتہائی زیادہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں پیش کروں گا، اس کے بعد بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ترمذی شریف کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بنی آدم کے دونوں قدم جہاں ہوں گے وہیں رک جائیں گے۔ قدم عبد کے لفظ کے ساتھ وہاں پر کے بندے کے دونوں قدم جہاں پر ہوں گے وہیں کے وہیں رک جائیں گے، وہاں سے ذرہ برابر آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کے قدم جہاں ہوں گے وہیں کے وہیں رک جائیں گے۔ حتی یسأل عن خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اسے 5 سوال نہ پوچھ لے جائے، یہاں تک کہ 5 سوال نہ ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائی، وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ آپ کو معلوم ہے، آپ نے کبھی فکر کی ہے، آپ نے کبھی غور بھی کیا ہے، اس دنیا کا ایگزام اور امتحان کا اعلان نکل جائے، سارے اسٹوڈنٹس اور طلباء بغلا جاتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر ایک فکر لائق ہوتی ہے ہم کیسے امتحان پاس کریں گے، ہم کیسے امتحان میں نمبرات اٹھائیں گے، ہم کیسے امتحان دیں گے، نہ جانے کیا سوال آئے گا، کیسا سوال آئے گا، کس قسم کا سوال آئے گا، اس کا بھی معلوم نہیں، پتہ نہیں ہوتا، پھر بھی انسان پریشان ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو غور کرو، میرے مائیں بہنیں غور کرے، آپ قربان جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پرچہ آؤٹ کر دیا، جاؤ یہ 5 سوال لکھ لو، اس 5 سوال کے مطابق تیاری کر لو، ان 5 سوال کو ذہن میں بٹھا لو، ان 5 سوال کو سامنے رکھتے ہوئے اسکرپٹ تیار کر لو، اور ان 5 سوال کو سامنے رکھتے ہوئے تو اپنی کاپی کو بھر دینا۔ وہ 5 سوال کیا ہے اور 5 سوال کو رٹن کر جواب اس کا یاد کیسے کریں گے، ان سوالوں کو حل کیسے کرنا ہے، ان سوالوں کا حل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا، ہماری موت تک، ہمارے آخری لمحے تک، آخری وقت تک، ہمارے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے ان 5 سوالوں کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ وہ سوال کیا ہے میرے ایمان والے بھائیو، غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ فیما افنا، کہ اللہ رب العالمین اس روز قیامت جب تم سے سوال کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی اللہ اور بندہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے، باتیں ہو رہی ہوگی، سوال و جواب ہو رہے ہوں گے، اللہ پوچھے گئے بندہ بتلا عن عمرہ فیما افنا، تجھے 60 سالہ زندگی ملی تھی، 70 سالہ زندگی ملی تھی، تو نے 60 سال اس دنیا میں کھپائے، تو نے 60 سال کی عمر کو کس چیز میں لگایا؟ اللہ اکبر، کتنا مشکل سوال، اللہ اکبر۔ انسان کے بلوغت سے لے کر موت تک کے پورے زندگی کے بارے میں ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، تو نے ایک لمبی عمر پائی تھی، اس عمر میں تو نے کیا کیا، کہاں گوائی، افنا کہاں فنا کی، کہاں گزار دی، بتلا میرے بندے بتلا۔
میرے ایمان والے بھائیو غور کرو، اپنے عمر کے بارے میں اگر اس دنیا کے اندر کوئی پوچھ لے، سوال کر لے، آپ کا جواب ہوگا تو کون ہوتا ہے میرے تعلق سے جاننے والا؟ کون ہوتا ہے تم مجھے اس دنیا کے اندر سوال کرنے والا؟ وہاں اللہ سوال کرے گا، بندہ جواب دے گا، آپ کو ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں وہاں حساب دینا ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے، اس دنیا کے اندر آپ کو اگر آخرت کی فکر ہے، فکر آخرت غالب ہے، تو آپ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اللہ کے لیے اپنا آپ کو لگائے رکھیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو وہاں جواب دینا آسان ہوگا۔ یہ تو پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ عن شبابہ فیما ابلا، اے جوان بتلا تو نے جوانی پائی تھی 15 سال 16 سال کی عمر سے 40 سال 45 سال کی عمر تک، جوانی 50 سال کی عمر تک تو جوان تھا۔ اے جوان بتلا تو نے اپنے جوانی کے ایام میں کیا کیا نیک اعمال کیے، تو نے کیا کیا اچھے اعمال کیے، تو نے کیا کیا کام کیا، کیا عمل کیا ہے، جوان بتلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان سے اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وعن شبابی فیما ابلا، اے جوان اپنی جوانی کے بارے میں بتلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ میرے جوان بھائیوں غور کرو، اپنے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو گنو۔ تم نے اپنے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کو تم موبائل لے کے بیٹھتے ہو، موبائل میں تمہارا وقت کہاں گزرتا ہے؟ کون سی سائٹ پر تم گھومتے ہو؟ کون سی ایپلیکیشن میں تم دوڑتے ہو؟ کیا تم کہو گے ہم نے گیم کھیلنے میں جوانی گزار دی؟ کیا تم کہو گے ہم نے عیاشی میں جوانی گزار دی؟ کیا تم یہ کہو گے ہم نے ویڈیو دیکھنے میں جوانی گزار دی؟ کیا تم یہ کہو گے کہ ہم نے فلم دیکھنے میں جوانی گزار دی؟ کیا یہ کہو گے کہ ہم نے فالتو ایسے بکواسات میں جوانی گزار دی؟ کیا تم یہ کہو گے کہ ہم نے اپنی جوانی کی مدت کو صرف آرکسٹرا میں گزار دی؟ اور ایک کام جوانوں، تم اپنے جوانی پر کنٹرول کرو۔ کیا تم اللہ کے سامنے وہ دکھا پاؤ گے اور اللہ کے سامنے کہہ پاؤ گے کہ ہم نے اپنی جوانی کو کہاں کہاں لگائی؟ تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوچو، غور کرو جوانوں، فکر پیدا کرو، آخرت کی فکر پیدا کرو، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرو کہ جوانی کی مدت کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے ہماری جوانی کی مدت کہاں گزر رہی ہے۔ تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے تعلق سے پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے تجھے مال عطا کیا ہے، تو نے اسے کہاں سے کمایا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ مال تو نے کہاں سے کمایا تھا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج تو آپ سے نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ تو مال کہاں سے کماتا ہے، کیسے کماتا ہے۔ آج تو جواب ہوگا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ میں جیسے چاہوں کماؤں، میرا مال ہے۔ اور روز قیامت اللہ پوچھے گا اے بندے بتلا مال تو نے کہاں سے کمایا تھا، کون سا طریقہ اختیار کیا تھا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، کون سے طریقے سے کمایا، کہاں سے کمایا، کس انداز میں کمایا، کسی کو بیوقوف تو نہیں بنایا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، حرام سے تو نہیں کمایا، کہیں شراب بیچ کے تو نہیں کمایا، کہیں تو نے دوسرے اور طریقے اختیار کے تو نہیں کمایا، اسلامی طور طریقے سے کمایا یا نہیں کمایا ہے، کسی کو جھوٹی قسم دے کر تو نہیں کمایا ہے، تو نے جھوٹی تجارت کر تو نہیں کمایا ہے، کسی کو سلا کر تو نہیں کمایا ہے، کسی کو تو نے مار کر تو نہیں کمایا ہے۔ اللہ سوال کرے گا۔ چوتھا سوال اسی کے اندر داخل ہے، فیما انفقا، مال تو نے کما لیا، اب مال کمانے کے بعد اس مال کو خرچ کہاں کیا؟ ایک ایک روپیہ جتنا آپ نے کمایا ہے، ایک ایک پائے، ایک ایک روپیہ آپ نے جتنا کمایا ہے، ان سارے روپیوں کے خرچ آپ نے موت تک میں جہاں کہیں بھی کیے ہوں گے، ایک ایک روپیے کے خرچ کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اپنے مال کو خرچ کرنے سے پہلے سوچ لینا، غور کر لینا، مال کو ہم خرچ کر رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ شریعت اسلام نے یہ نہیں کہتا کہ آپ ضرورت کے
کہ बकदर माल खर्च ना करो, बल्कि आप हराम तौर पर माल जो खर्च करोगे उसका सवाल के जवाब देना भारी पड़ेगा। कहीं हमने सिनेमा में खर्च किया ये कह पाओगे, हमने जिना के अड्डों में खर्च किया कह पाओगे, हमने मुनशियात और हराम कारी में खर्च किया ये कह पाओगे, हमने नशा करके खर्च किया क्या ये कह पाओगे? ये बतला पाओगे कि हमने हराम काम करने में, हराम जरिए में, हराम तराइक में, हराम रास्तों में, हराम खाने में हमने माल खर्च किया कह पाओगे? सदका किया होगा, अल्लाह के रास्ते माल लगाया होगा, हिसाब आसान होगा। जितना कम माल उतना कम हिसाब, जितना ज्यादा माल उतना ज्यादा हिसाब। आज इंसान सोचता है मैं तो इतना मालदार बन जाऊं, इतना पैसा आ जाए, लेकिन मुसलमान सोच, तेरे पास पैसे तो बहुत आ जाएंगे, उसका हिसाब तुझे देना है। ये ना सोच कि तू घर में रख लेगा, इनकम टैक्स वाले नहीं जान पाएंगे। अल्लाह से तो कोई चीज छुपा ही नहीं सकता है, अल्लाह से कोई भी चीज नहीं छुपा पाएगा। गौर कीजिए ईमान वाले भाइयों, गौर कीजिए। आपको अपने माल जहां आप खर्च करते हैं उस पे बारे में आपसे पूछा जाएगा, सवाल होगा। आज आपसे कोई नहीं पूछ सकता, आप पूछने वाले पर जुबान पर बंद करवा सकते हैं, उस पर जुबान पर जवाब दे सकते हैं, उसके मुंह पर आप मार सकते हैं कि तू कौन होता है पूछने वाला। क़यामत के दिन नहीं बोल पाएंगे, अल्लाह सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना होगा। आखिरी सवाल, पांचवा सवाल क्या होगा? जो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली बात में बतलाया था कि उन्हें फिक्र लाए कि अल्लाह मुझसे ना पूछ ले, जितना इल्म है उसके मुताबिक तूने अमल कितना किया। वो सवाल हर बंदे से होगा, हर इंसान से होगा, हर जी नफ्स से होगा, हर जी रूह से होगा। वो सवाल क्या होगा? अन इल्मिही फीमा अमिला, के सवाल पूछा जाएगा इल्म के ताल्लुक से, जो तुझे इल्म अता किया गया था उस पर तूने कितना अमल किया। तुझे अल्लाह ने इल्म अता किया, तूने उस पर अमल किया है या नहीं किया है? खाली खुतबात सुनता था, खाली तकरीरें सुनता था, खाली खितबात सुनता था, खाली लाइव प्रोग्राम में शिरकत करता था, या फिर ऑफलाइन प्रोग्राम में शिरकत करके खाली वाहवाही करता था। फला मौलवी साहब ने अच्छी बात बतला दी, वाह मजा आ गया, फला मौलवी साहब ने बात कही, मजा आ गया। सिर्फ मजा लेने तक काम नहीं चलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया, क़यामत के दिन ये सवाल पूछा जाएगा, ऐ बंदे बतला तूने इल्म हासिल किया, इस इल्म पर तूने कितना अमल किया। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस फरमाते हैं कि एक ही आयत का इल्म अगरचे हो पहुंचा दो, यानी आपने एक आयत का भी इल्म हासिल कर लिया, एक आयत भी जान ली तो आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा। बेचारे हमारे बहुत सारे आवाम हजरात ये ख्याल में पड़ी है कि एक सवाल सिर्फ उलमाए कराम से होगा। मेरे दोस्तों, उलमाए कराम तो पूछे ही जाएंगे, उनसे सवाल होगा ही होगा, वो भी इंसान है। लेकिन ये ना सोचे सिर्फ उलमा से होगा, बल्कि हर इंसान जो इल्म हासिल करता है, कुछ थोड़ा भी सीखता है, कुछ थोड़ा भी जानता है, हर जुमा खुतबे सुनता है, हर रोज दरूस सुनता है, जो भी इल्म हासिल करता है उस इल्म पे उसने कितना अमल किया, सिर्फ इल्म तक महदूद तो नहीं रहा है, इसके बारे में पूछा जाएगा। ये 5 सवाल बहुत अहम है। ये 5 सवाल पर गौर करेंगे तो आप इस दुनिया के अंदर बेहतरीन जिंदगी गुजार पाएंगे। इस दुनियावी जिंदगी आप अच्छी बना सकते हैं, लेकिन अगर इन 5 सवाल पर आपने गौर नहीं किया और फिक्र आखिरत आप पर गालिब नहीं है तो याद रख लीजिए, मरने के बाद ये 5 सवाल आपके भारी पड़ जाएंगे। आज तो बड़ा आसान लग रहा है सुनने में कि उम्र के बारे में पूछा जाएगा, क्या बतला देंगे, पैदा हुए थे ये इतने साल, आज तारुफ करवाते हैं ना तो बहुत आसान 10-12 सफे 5 सफे में हो जाता है। नहीं, वहां ऐसा नहीं होगा कि पैदा हुए, बड़े हुए, खाया पिया, कमाया, पढ़े लिखे, यहां पढ़े वहां पढ़े, इस इदारे में गए, इस इदारे में गए, वहां पढ़ाई की, यहां पढ़ाई की, ये पढ़ा वो पढ़ा, फला फला चीज पढ़ी, आगे बढ़े, कमाया, बड़े हुए, जवान हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, ये हुआ वो हुआ, जिंदगी खत्म नहीं, बल्कि एक एक पल के बारे में सवाल होगा। एक
ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ ایک دن ہی تو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح فیہ، کہ اس دن فرشتے چڑھنے والے چڑھیں گے۔ سأل سائل بعذاب واقع، قیامت کے بارے میں جب واقع ہونے والی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا، اسی صورت کے اگلے حصے کے اندر اللہ نے کہا 50,000 سنہ، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اسی آیت سے استدلال کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے حساب کتنا لمبا ہوگا، 50,000 سال کے بعد ایک دن ہوگا۔ اس روز قیامت آپ کے ایک ایک پل کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہم اور آپ تو ایک عام انسان ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے لمبی حدیث پیش کرتا ہوں، اس حدیث میں آپ غور کیجئے کہ ہمارا اس کے بعد کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ ابو ہریرہ حدیث کے راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے بعض گوشت کرایا گیا، آپ کے بعض کا حصہ آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا، وہ پیش کیا گیا۔ آپ نے کھاتے کھاتے لمبی حدیث کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرو، بخاری شریف کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، صحابہ کرام سے کہا، قیامت دن میں تمام انبیاء کا سردار ہوں گا، پوری دنیا پر قیامت کے دن ساری انسانیت پریشان ہوگی، سب بلگ رہے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے۔ اور روز قیامت دنیا والے جو بات سوچیں گے کہ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے باپ آدم کے پاس، چلتے ہیں جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ جب حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب وہاں پر سب لوگ حاضر ہوں گے، اور وہاں حاضر ہونے کے بعد کہیں گے، اے آدم تو ہم تیری ذریت ہے، تو ہمارا باپ ہے، تجھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اے آدم تو آج ہماری سفارش کر دے۔ اللہ کے یہاں سفارش کرنے پر آدم کہیں گے، نفسی نفسی، آج مجھے اپنے خود فکر دامن لائق ہے، آج میں خود اپنے معاملات میں فکر گیر ہوں، میں تمہاری سفارش کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اپنے ایک غلطی کو لے کے شرمندہ ہوں جو اللہ نے مجھے منع کیا تھا، اس درخت کے پاس مت جانا، میں اس درخت کے پاس گیا، یا اس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، میں نے اسے کھا لیا تھا۔ اپنی ایک غلطی یاد کرتے ہوئے روز قیامت پریشان ہوں گے اور کہیں گے، میں شرمندہ ہوں، سفارش نہیں کر سکتا۔ میں مشورہ دیتا ہوں کہ چلے جاؤ اللہ کے ایک نبی حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، نفسی نفسی، آج مجھے خود اپنی فکر لائق ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ میں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر عذاب کو دعوت دے دی تھی، مجھے اپنی یہی چیز فکر گیر ہے، میں نہیں تمہارے سفارش کر سکتا، چلے جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، نفسی نفسی، میں سفارش نہیں کر سکتا، میں اس قابل نہیں کہ سفارش کروں، میں خود شرمندہ ہوں۔ اپنے غلطی کو یاد کریں گے، کون سی غلطی یاد کریں گے؟ سیرت کے اندر ان کی تاریخ کے اندر لکھی جاتی ہے، انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ جب قوم نے کہا ابراہیم چلو عبادت کے لیے، وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں۔ اسی غلطی کو یاد کریں گے، اور اس غلطی کو یاد کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ دیں گے، میں نہیں جا سکتا، کہا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ کہا چلے جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہیں گے، میں اپنی ایک غلطی سے شرمندہ ہوں، میں آج سفارش نہیں کر سکتا، رب کے جلال سے خوف زدہ ہوں، قیامت کی ہولناکی سے خوف زدہ ہوں، میں سفارش نہیں کر سکتا، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ کون سی؟ ایک قبطی کو چماٹ ماری تھی، یہی غلطی کو یاد کریں گے کہ میں نے جلد بازی کر دی تھی، میں سفارش نہیں کر سکتا تھا۔ چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ کے بعد جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میں نفسی نفسی، آج اپنے خود مجھے فکر لائق ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ آپ کی کوئی غلطی بھی یاد نہیں آئے گی، پھر بھی کہتے ہیں میں سفارش نہیں کر سکتا، مجھے خود فکر لائق ہے، میں خود پریشان ہوں، رب کے جلال سے خوف زدہ ہوں، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو، چلے جاؤ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، قیامت کا دن برپا ہوگا، قیامت کی یہ تپش، قیامت کی پریشانی، قیامت کے دن سارے انسان پریشان ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اللہ کے جلال دیکھ کر کے آپ بھی سفارش بھی کریں گے، کیا کریں گے؟ عرش کے پاس جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جب وہاں سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ رب العالمین آواز دے گا، یا محمد ارفع راسک سل تؤتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ اپنے سر کو اٹھا لیجئے، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سل تؤتا آپ مانگیے، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، جو آپ سوال کریں گے آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، اشفع تشفع آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ اپنے بندے کے بارے میں مانگے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے سفارش کریں گے۔ آپ دیکھیے اس حدیث سے کیا بتلانا مقصود ہے، میں اور آپ کی اس کھیت کی مولی ہے اولو العزم پیغمبر، جنہیں اولو العزم 6 پیغمبر، یہ بڑے بڑے پیغمبر، ان کو اپنی فکر لائق ہوگی، یہ فکر میں بڑے ہوں گے، قیامت کے ہولناکی سے گھبرائے ہوں گے، اللہ کی جلالت سے خوف زدہ ہوں گے، اپنی ایک ایک غلطی یاد کر کے پریشان ہوں گے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں کتنا سوچنا چاہیے، ہمیں کتنا غور کرنا چاہیے، آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ یہ انبیاء کا معاملہ ہے۔ ایک حدیث اور ایک آیت پیش کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ آپ دیکھیے قیامت کی ہولناکی، سورج 1 میل کی دوری پر پوری دنیا پریشان ہوگی، حدیث آپ نے سماعت فرمائی۔ اتنی پریشانی کے بعد کچھ احباب، کچھ لوگ، کچھ اوصاف کے لوگ ایسے ہوں گے جو پریشانی سے نجات پائیں گے، کہاں پر؟ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے، کس طرح کے لوگ ہوں گے؟ ان میں سے 7 طرح کے لوگ کا ایک حدیث میں تذکرہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے خوش نصیب اشخاص ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک حدیث عن امام کے بارے میں، امام عادل، انصاف کرنے والا امام، منصف امام، وہ امام قوم کا ذمہ دار، قوم کا رہبر، جو سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتا ہے، جو سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کے ذمہ دار اور رہبر رہنما آ جاتے ہیں۔ اسلامی رہنما جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اپنے جو اس کے ماتحت ہے سب کے ذمہ دار امام ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، گھر کا بڑا ذمہ دار ہے۔ گھر کے اندر جو باپ ہے وہ اپنے اولاد اور اہل عیال میں ذمہ دار ہے، ایک امام کی حیثیت رکھتا ہے، ایک امیر کی حیثیت رکھتا ہے، ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ بھی امام اگر انصاف کرنے والا ہوگا تو وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، اس روز قیامت اے جوان تجھے اپنے جوانی کے بارے میں سوال بھی پوچھا جائے گا، اور اے جوان تو بتلا تیرے سوال تجھے پوچھا جائے گا، تو اس سے مت گھبرا جا، تو یہ مت سوچ تجھے سوال پوچھا جائے گا، بلکہ تیری اچھائی کو دیکھ کر رب نے تیرے لیے یہ ایک آفر بھی رکھی ہے۔ عن شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزار
گزارتے ہیں وہ جوان اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، اللہ کا عرش اسے نصیب ہوگا۔ لیکن شرط ہے جوان تیری جوانی رب کی عبادت میں گزرنی چاہیے، عیاشی میں نہیں، خرافاتی میں نہیں، فضول میں نہیں، بکواسات میں نہیں، بیکار کی زندگی تیری نہیں گزرنی چاہیے، بلکہ تیرے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ عبادت اللہ کی غالب رہے، تب جا کر کے تجھے رب کا عرش میں سایہ ملے گا۔ جوان تیرے لیے خاص آفر ہے، میرے جوانوں تم سب سے زیادہ سوشل میڈیا جڑے ہوئے ہو، یہ تمہارے لیے خاص آفر ہے اللہ کی جانب سے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہیں اس روز قیامت انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کا فرمان کہتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان منزل من اللہ ہوا کرتا ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارنے والا جوان رب کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تیسرے قسم کے لوگ کون ہوں گے کہ جن کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا، لٹکا یعنی لگا ہوا ہو۔ مطلب کیا ہے؟ ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی فکر لائق ہو گئی، عصر کا وقت ہوگا، نماز پڑھنے جانے کی فکر ہوگی، عصر گزاری مغرب کی فکر، مغرب گزاری عشاء کی فکر، عشاء گزاری فجر کی فکر ہو جائے، فجر گزرتے ہی ظہر کی فکر ہو جائے۔ ہے ہمارے اندر فکر؟ جس کے اندر فکر آ جائے، سوچ لو، سمجھ لو کہ اس کو انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ آج تو ہم کیا کرتے ہیں، نماز کی فکر ہمیں لگی ہی نہیں ہے۔ آج کہتے ہو جوانوں، تم کہتے ہو ہم فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ قلبہ معلق فی المساجد، یاد رکھو اگر تمہارا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، اگر تمہارا تعلق اگر مسجد سے جڑا ہوا ہے، اگر تمہارا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے تو یاد رکھ لو تم اپنے آپ فجر میں اٹھ جاؤ گے، اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ چوتھا قسم کا انسان، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَتَبَاغَضَا فِي اللَّهِ، کہ ان دونوں کی ملاقات اور محبت اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ دنیا داری کے لیے ایک مومن دوسرے مومن سے محبت صرف اس بنا پر کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور بغض اس لیے رکھتا ہے، اس سے دور اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے۔ ایسا انسان جو فاحش کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اس سے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ پانچواں انسان کس طرح کا ہوگا؟ پانچ قسم کے لوگ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَمَالٍ وَجَمَالٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس سے کوئی خوبصورت عورت اور نسب والی عورت، اچھے خاندان والی عورت، اچھے گھرانے والی عورت، خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے، بدکاری کی دعوت دے، برائی کی دعوت دے، اور وہ بندہ کہے فقال انی اخاف اللہ، وہ اس بات پر کہہ دے کہ سن میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہوں، میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں، میں اس سے خوف کھاتا ہوں، تو وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، وہ آدمی صدقہ کرتا ہے، اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ آدمی صدقہ بھی کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کا بایاں ہاتھ بھی نہ جانتا ہے، یعنی اتنا چھپا کر خرچ کرتا ہے کہ کوئی انسان اس کے بارے میں جان نہ سکے۔ اللہ کے راستے میں چھپا کر صدقہ کرنے والوں کی فضیلت ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے جگہ ملے گی۔ آخری قسم کا انسان جو ساتواں انسان، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ،
وہ آدمی, ایسا آدمی جو خالی بیٹھا ہوا ہے, اسے خالی وقت مل گیا, وہ مشغولیت سے فارغ ہو گیا, فراغت ملتے ہی کیا کرتا ہے, ففازت عینا, اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے, ورجل ذکر اللہ خالیا, کیا اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتا ہے, مشغول کر دیتا ہے, اور ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بہہ جائے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے, ففازت عینا, اس کی آنکھیں بہہ پڑے. انسان کے اپنے کیے ہوئے معاملات کو یاد کرتا ہے. حاسبوا قبل ان تحاسب, اس کی ایک تفسیر بیان کی گئی ہے کہ خالی اوقات میں اللہ کو یاد کرنا یعنی اپنا محاسبہ کرتا ہے, قیامت سے اپنا محاسبہ کرتا ہے, قیامت کی فکر کرتا ہے, اپنے ذکر کے اندر قیامت کی سوچ پیدا کرتا ہے, تفکر پیدا کرتا ہے, قیامت کی فکر کرے گا کہ میں نے کیا اس دنیا میں معاملہ کیا, میرا حساب و کتاب آخرت میں ہونا ہے, اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے. تو خالی اوقات میں یہ سب کرتے رہیے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں انشاءاللہ جگہ دے گا. آئیے آخری آیت پیش کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ یہیں میں ختم کر دوں گا, وقت بھی کافی گزر چکا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. حضرت لقمان حکیم کا بیٹا حضرت لقمان سے سوال کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام شوقانی رحمہ اللہ فتح القدیر کے اندر لکھتے ہیں, امام فتح القدیر کے امام شوقانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, بہت ہی واضح بات لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان کے بیٹے نے حضرت لقمان سے پوچھا, اپنے باپ سے سوال کیا کہ ابا جان بتلائیے, ابا جان بتلائیے, یہ بتلا دیجئے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, کیا تب بھی مجھے اللہ دیکھتا ہے؟ میں کوئی ایسا کام کروں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کسی بند کمرے میں ہوں, بند جگہ میں ہوں, کہیں بھی چھپا ہوا ہوں, میں کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, کیا تب بھی مجھے اللہ دیکھ لے گا؟ حضرت لقمان نے اسی بات کو کہا, یہی بات کہی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں نازل کیا. وہ بات کیا ہے؟ یا بنی, اے میرے لگتے جگر, تو سوال کرتا ہے کہ اس جگہ پر اگر تو رہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی اللہ دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ تو سن, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, اگر تو رائے کے دانے کے برابر کوئی اچھائی یا برائی کرے گا, کوئی نیک کام کرے گا, کوئی اچھا کام کرے گا, کوئی بھی کام تو کرے گا, رائے کے دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا چھوٹا زمین میں گر جائے اٹھانا مشکل, ہاتھ میں رکھ دو اٹھانا مشکل ایک دانہ, اتنا بھی اگر تو کوئی کام کرتا ہے یاد رکھ لے, فتکن فی صخرۃ, تو چٹیل میدان میں چلا جا, صحرا میں چلا جا, پہاڑ میں جا کے چھپ جا, کہیں بھی چلا جا, او فی السماوات, یا آسمان میں چلا جا, آسمان میں جا کے چھپ کر تو کوئی کام کر لے, او فی الارض, یا زمین دوش ہو جا, زمین کے ساتھ تو زمین کے کسی بھی زمین میں چلا جا, انڈر گراؤنڈ جگہ بنا لے کے بعد تو وہاں جا کر بھی کوئی کام کرے گا, یأتی بہ اللہ, تو یہ پوچھتا ہے کہ تب کیا مجھے اللہ دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ اے میرے بیٹے سن, یاد رکھ لے, یأتی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ اسے لا کر پیش کر دے گا, اللہ تعالیٰ اسے لا کر کے حاضر کر دے گا. کب؟ قیامت کے دن. یعنی تو تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے یا تھوڑا بھی گناہ کرتا ہے, یہ مت سوچ تجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے, تجھے دیکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے جو روز قیامت ساری چیزوں کو پیش کر دے گا, ساری چیزوں کو وہاں پیش کر دے گا, اور وہاں پر یہ چیز آ جائے گی. ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کر رہا ہے تو وہ بھی تیری وہاں پیش کر دی جائے گی. آپ غور کیجئے, یہ فکر آخرت دلانا مقصود ہے کہ فکر آخرت کی طرح ہونا چاہیے.
कितनी ज्यादा फिक्र होनी चाहिए आखिरत की कि एक एक राय के दाने के बराबर भी हम कोई काम करते हैं, कोई अमल करते हैं, उसके बारे में भी अल्लाह ताला हमसे सवाल कर लेगा और उसे हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा। तो आप गौर कीजिए क़यामत का मामला कितना भयानक, कितना खतरनाक होगा। हमें हिसाब देना है, हम उसकी तैयारी में लग जाइए, हम उसकी फिक्र कीजिए। वल तंजुर नफ्स मा क़द्दमत लिग़द, ईमान वालों डरो अल्लाह से और तैयारी कर लो, यानी देख लो कि कल क़यामत कल क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है, हमें क्या पेश कर रखा है। यह गौर फिक्र करने की दावत है, यह कुरान की तरफ से हमें पैगाम दिया जा रहा है कि अपने आखिरत के बारे में गौर फिक्र करो, आखिरत के बारे में सोचो, फिक्र होनी चाहिए हमें। अगर हमें फिक्र नहीं है तो हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है, हम पक्के सच्चे मोमिन हो नहीं सकते अगर हमें फिक्र नहीं है। तो आखिरत की फिक्र अपने अंदर अपनाइए और सबसे ज्यादा आखिरत की फिक्र अपने अंदर होनी चाहिए। जैसे हम दुनिया के अंदर आगे के मरहले की फिक्र करते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद क्या होगा, बच्चा बड़ा हो रहा है, शादी करनी है, उसके बाद जिंदगी गुजारनी है, उसके बाद ये प्लानिंग करते हैं, यानी पूरी प्लानिंग हम फिक्र से करते हैं। वैसे आप आखिरत की फिक्र कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको हर हाल में मरना है और कब मरना है कुछ नहीं मालूम। अभी मर जाए, सेकंड के बाद मर जाए, मैं बोल रहा हूं, बोलने पर हो सकता है मौत आ जाए, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता इंसान को कब मौत आ जाए। तो आप मौत ये सोचिए अभी आनी है, तो आप हमेशा तैयारी में रहिए, फिक्र करते रहिए। आप ये ना सोचिए अभी 10 साल की उम्र है, 50 साल जीना है, ये ना सोचिए 30 साल उम्र है, 60 साल जीना है, कुछ नहीं मालूम कब मर जाना है, कुछ नहीं पता इंसान को खत्म हो जाए। तो आखिरत की फिक्र अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को फिक्र आखिरत तौफीक अता फरमाए और हमें आखिरत के हौलनाके से महफूज रहने के वाले अमाल की तौफीक अता फरमाए और उस क़यामत हमारा आम मामला हो, बेहतर हो। हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला शिफा, अल्लाह के रसूल की शिफात, हमें अल्लाह के रसूल की शिफात मिल जाए और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर और हमें अल्लाह ताला के अर्श का साया मिल जाए। हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे सुनने को कबूल फरमाए, हमारे बैठने कबूल फरमाए, हमें सबसे पहले मुझे अमल तौफीक फरमाए, फिर आप तमाम को तौफीक फरमाए। एक सवाल भेजा गया है, उसका जवाब भी ले लें। शेख मोहतरम तकरीर के इख्तिताम पर यह सवाल का जवाब दीजिएगा, कपड़े के मोज़े और चमड़े के मोज़ों में मसा के बारे में क्या फर्क है? चमड़े के मोज़े का जिक्र हदीस में आया है जबकि कपड़े के मोज़े का जिक्र नहीं है, जबकि उलमा इसे सही कहते हैं। बराए मेहरबानी कुरान हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाए। देखिए जज़ाकल्लाहु खैरा कहते हैं। देखिए सवाल थोड़ा इख्तिलाफी मसला है, ज़्यादा इख्तिलाफी नहीं है, बल्कि उलमा का कुछ एक गिरोह कहता है कि नहीं करना चाहिए कपड़े के मोज़े पर, एक गिरोह कहता करना चाहिए। हाँ, हदीस के अंदर लफ्ज आया है खुफ़ैन का और जुराब का, 2 लफ्ज आए हैं। मसा अलल खुफ़ैन अज़न हो रही है, खैर मसा अलल खुफ़ैन का बाब भी कायम किया गया हदीस के अंदर और लफ्ज इस्तेमाल हुआ और जुराब का भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब खुफ़ैन पर यानी दोनों मोज़े पर मसा के ताल्लुक से बहुत अबवाब भी कायम किए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोज़ा भी किया है। तो कपड़े का मोज़ा हो या चमड़े का मोज़ा हो, यह आम हुक्म है, यह हदीस के अंदर आम लफ्ज है। उस दौर में कपड़े के मोज़े नहीं चलते, चमड़े के मोज़े चलते थे और इस दौर के अंदर चमड़े के कम चलते हैं, कपड़े के ज्यादा चलते हैं। तो हुक्म वही बाकी रहेगा, हुक्म वही बाकी रहेगा जो पहले के दौर में था। अहनाफ के यहाँ कपड़े के मोज़े के ताल्लुक से इख्तिलाफ कहता है, उस पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कपड़े के मोज़े पर भी वही हुक्म लायक होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मोज़े पर मसा किया जाता था, वही लायक होगा। हाँ, लेकिन मोज़े के अंदर फटा ना हो और मोज़ा ऐसा ना हो कि आपके ये जो नीचे का हिस्सा जो है जिसे टखना कहा जाता है वो टखने से नीचे ना हो, टखने से को ढकने वाला मोज़ा हो तो आप उस पर मसा कर सकते हैं। यह हदीस की रूह से साबित है। इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अज़ान हमारे यहाँ हो रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।